وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ آپ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ ان کو علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ السلام کہنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں دلیل کے طور پر کہ آل بیت سب کو علیہ السلام کہنا چاہیے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علیہ السلام کہتے ہیں؟ کیا وہ باقی ازواج مطہرات کو علیہ السلام کہتے ہیں؟ اگر نہیں کہتے تو پھر ان کو کہنا چاہیے ان کے بقول، کیونکہ آل بیت میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں، آل بیت میں باقی بیٹیاں بھی ساری بیٹیاں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے جو فوت ہو چکے ہیں یا فوت ہو گئے تھے، ان کو بھی علیہ السلام کہنا چاہیے، اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل کو بھی علیہ السلام کہنا چاہیے۔ اس پر بھی بہت سے دلائل موجود ہیں کہ وہ بھی آل بیت میں شامل ہوتے ہیں، اور آل بیت میں ہی ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اگرچہ ان کے پاس جن بھائی نے یہ کہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علیہ السلام کہنا چاہیے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس پر کوئی نہ کوئی دلیل دیں، مگر ہم جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس پر باقاعدہ دلیل دیں گے، اور قرآن کے اندر آیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 100 کے اندر فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اور مہاجرین میں پہلے مہاجرین جو سبقت لے گئے یا جنہوں نے پہلی مرتبہ پہ ہجرت کی، والانصار، اور انصاری صحابی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، یعنی جو ان کے بعد آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، کیونکہ وہ ہجرت کرنے والوں میں سے ہے، اور ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفتح کے اندر فرماتے ہیں، تو یہ آیت نمبر ہے 18، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گئے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اس کو جان لیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان مومنوں سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو کہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا ہے، اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ان مومنوں سے راضی ہو گئے جو بیعت رضوان کے اندر شامل تھے، اور جنہوں نے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، تو اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، اور اس پر اور بھی بہت سے دلائل موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اسی طرح سورۃ البینہ کی آخری آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ ان سب دلائل کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی طرح ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح محسن جو ان کے تیسرے بیٹے ہیں
اور ان کے علاوہ ان کی بیٹیاں اور ان کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی جتنے بیٹے بھی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسری شادیوں سے ہیں، وہ سب کے سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ آل بیت میں شامل ہے۔ ان کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ استعمال کرنا ویسے دعان تو درست ہے، مگر یہ کہنا کہ ان سب کو خارج کر کے یعنی صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی طرح حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان چاروں کو ہی صرف علیہ الصلاۃ والسلام کہنا ہے یا علیہم السلام کہنا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آل بیت کے لیے علیہ السلام یا علیہم السلام یا علیہ السلام کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو آل بیت کے اندر باقی ازواج مطہرات بھی شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی بیٹے بھی شامل ہیں جن کو یہ لوگ شامل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، اور ان پر ضروری ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی پیروی کریں، نہ کہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں پر، لوگوں کے کیے گئے دعووں پر عمل کریں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔